جناب جناب تھینک یو ویری مچ ریسائکل کر دے جاؤ جی نظر بڑی رکھی جی ملک صاحب جاننے ان کا رابطہ آپ سے ہو رہا تھا رابطہ ہو رہا تھا میں جاننا جناب بالکل جناب خیریت ہے جی ویری کائنڈ جی ویری کائنڈ اچھا جی گریٹ پلیجر جی اچھا جی محترم جناب حافظ شمس صاحب عاطف بٹ صاحب شاہد منو صاحب جناب ملک اعجاز صاحب میڈم بیرم صاحبہ کا شکر گزار ہیں فیصل صاحب جناب ملک اشرف صاحب ایم پی اے چودھری شاہد صاحب اشرف چہل صاحب عظیم بٹ صاحب چودھری اعجاز صاحب اور میرے بھائیوں دوستوں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی کہ انتہائی اس کو ختم ہی کرتے ہیں آئی تھنک وی کین ڈسپینس ود میں بہت شکر گزار ہوں جی آپ سب صاحبان کا کہ انتہائی کم وقت پر آپ یہاں اکٹھے ہوئے یہاں میرے آنے کے دو مقاصد تھے جو سرکاری مقاصد تھے ایک تو جاپان کے جو وزیر معیشت ہیں منسٹر فار اکانومی اینڈ ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ان کا تو اکٹھے ڈپارٹمنٹ ہے میٹی بڑا مشہور انہوں نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جو بھی پچھلا منڈے گزرا ہے جس میں انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ جو بجلی بنانے کی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا ہمیں آگے کس طرح بڑھنا ہے ایک تو وہ تھا وہ ہم نے منڈے کو اٹینڈ کیا اور پھر جو ہے وہ منگل کو میں نے جو شنزو آبے کا جو سرکاری تقریبات تھی ان کے جنازے کی اس میں پاکستان کی نمائندگی لیکن چونکہ میرا پہلا دورہ تھا جاپان کا پھر اس کا جتنا بڑا بیڑا غرق کیا کہ پاکستان کے تمام دوست بشمول جاپان ہم سے نہ صرف ناراض ہیں بلکہ اکھڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی وہ جو فسادی ٹولہ تھا وہ چلا گیا ہے اور اب جو ہیں وہ الحمدللہ بالغ لوگوں کی حکومت آ گئی ہے وہ بچے جو شرارتی بچے تھے وہ چلے گئے ہیں لیکن وہ ہم سے بار بار یہی بول اب یہ وہ چاہے جاپان ہے وہ چائنا ہے وہ امریکہ ہے وہ سعودی عرب ہے وہ قطر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ بھی تو ریاست پاکستان تھی نا جی اگر آپ کہتے ہیں کہ آج آپ وہ بھی تو ریاست پاکستان تھی تو وہ جو بیڑا کر اس کا کون جواب دے گا اس کا ہمارے پاس جواب دے ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ معاملات کو بہتر طریقے سے مینج کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ معیشت کے حوالے سے اگرچہ بہت مشکل وقت گزرے ہیں یہ بھی مسلم لیگ نون کا شاید میاں نواز شریف کے مزاج کا اثر ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈھول نہیں بجاتے ہوئے یہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو گیا یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اب چونکہ اکتوبر آج سے شروع ہو گیا 3 مہینے پہلے پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی وہ بہت ہی نازک یعنی بہت ہی نازک اور جس طریقے سے میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف کا بھی اور اب فائنانس منسٹر نہیں ہے ڈاکٹر اسماعیل صاحب انہوں نے پاکستان کو یقینی ڈیفالٹ سے بچا انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری کی ہیں ہم نے اپنا کام کیا ہے اب جو چیلنج ہے سب سے بڑا ہمارے سامنے میں آپ کو یہ بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں عمران خان چیلنج نہیں ہے مہنگائی چیلنج ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے پاکستان میں اب جو سیلاب کے بعد سے صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے اور چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مجھ پہ خاص شفقت ہے کہ تمام مشکل کام مجھے سونپ دیتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے کہا جی آپ جائیں گے وہاں فلڈ والے میں 5 دن وہاں سے گیا ہوا تھا
بالکل شروع میں اگست کے آخر میں بہت برے حالات آپ کی سوچ سے زیادہ برے، کہ یہ بھی بات میں نے اس دن سوموار کے روز اس کانفرنس میں بتائی، اور میں نے پھر اگلے دن جب پرائم منسٹر جو ہے فومیو کیشیڈا ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے بتایا کہ اس دفعہ جو سیلاب ہے وہ آسمان سے ہے، وہ بارش سے ہے۔ اس دفعہ سیلاب دریا سے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سارے سیلاب 2022 سے پہلے دریا سے ہیں، کہ دریائے سندھ میں پانی زیادہ آیا، پانی پھیل گیا۔ اس دفعہ اتنی بارش ہوئی ہے، اور بارش ان علاقوں میں ہوئی ہے جہاں کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں ہے، یعنی 500 گنا زیادہ بارش ہوئی ہے، 700 گنا بارش ہوئی ہے خیرپور میں، لڑکانہ میں، اور اس کے بعد اب یہ مریم بی بی کا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ قائد محترم کا معاملہ جو ہے وہ بھی اب میں نے کہا دروازہ کھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملک میں لے کر آئے میاں نواز شریف کو، پاکستان کی ترقی جو رکی ہوئی ہے پچھلے 4 سال سے وہ دوبارہ شروع ہو، اور چیلنجز تو کبھی سیاست کے ختم نہیں ہوتے، رہیں گے۔ گورننس کے چیلنجز آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جاپانی قوم کے اندر ڈسپلن ہے، وہ ڈنڈے سے ڈسپلن نہیں آیا، تو یہ بھی چیلنج ہے قوم کو بنانے کا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی میں کہہ رہا تھا حیران کن ہے کہ دین ہمارا ہے جو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، عمل یہ کر رہے ہیں۔ آج صبح میں اٹھا تو بالکنی سے اپنی پیچھے دیکھ رہا تھا، تو ایک شخص جو ہے بوڑھا سا، وہ ایک سٹک لے کے، حالانکہ 3-4 کاغذ تھے، وہ اٹھا رہا تھا وہاں سے رستے سے، خود ہی لگا ہوا تھا۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہمیں اپنے بہت بڑا سفر طے کرنا ہے پاکستان میں، تہذیب کا سفر، ڈسپلن کا سفر، ترقی کا سفر، لیکن یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہمارا قائد پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، پاکستان کو بنانے والا ہے، جو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں میاں نواز شریف وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں جو آپ لوگوں نے کی ہیں ڈیوٹیز کے بارے میں جو اس وقت بڑھی ہوئی ہیں، اب PIA کی فلائٹ کے بارے میں، وہ انشاءاللہ میں جاتے ہی ڈسکشن ڈار صاحب سے بھی کروں گا۔ اب دیکھیں نا، ڈار صاحب کا وہ معاملہ اتنی اچانک ہوا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب وہ وہاں موجود ہیں، اور PMLN جاپان سے تو ڈار صاحب کا بہت پرانا تعلق ہے، وہ میں ان سے جا کے میں نے یہ بات کی، ویسے میں آپ کو دہرا دیتا ہوں، یہ بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ڈار صاحب وزارت خزانہ سے اٹھے، وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھے اور باہر چلے، اور پھر 4.5 سال بعد اسی جہاز میں بیٹھ کر واپس آئے اور اسی دفتر میں دیکھے نا، یہ اللہ کے کام ہے، ہاں، کہ وہ وہیں آئے اور وہیں اب اس دفتر میں جا کے بیٹھ گئے دوبارہ جہاں سے گئے۔ یہ جو ہمیں اپنی یقین کو قائم رکھنا ہے، ہم درست جماعت میں، ہم صحیح لیڈر، صحیح شخص کو، صحیح پاکستان سے محبت کرنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے جاپان میں، ہم سب اس کے معترف ہیں، اور اگر آپ کو بھی آپ کا رزق بھی وسیع کریں، اور اپنی جماعت کی اور پاکستان کی جو آپ خدمت کرتے ہیں وہ جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ دوبارہ لے کر آئے جاپان، چند چیزیں دیکھنی رہ گئی ہیں وہ بھی آ کر دیکھیں گے۔ یہ ہے کہ آپ سب بھی اس طرح میں نے کہا مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے اپنے عمل سے پاکستان کا نام روشن، یہ آپ
جہاں عمل نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس کے اوپر سفید وائٹ واش نہیں کر سکتے. تو آپ کا عمل بہتر ہے, قانون کے مطابق ہے, آپ یہاں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں صفائی کے لیے, اس کی وجہ سے پھر پاکستان ہم عذاب عمرانی ہم نے سہا ہے, اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ہاں, اور کر رہے ہیں انشاءاللہ, اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو بھی جائے گا. لیکن یہ کہ یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہم ایک دفعہ جن سے پوری طرح نمٹ چکے ہیں. کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ لے گا. اور ایک جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے, محترم ایک ہی خاتون ہے تو ہم خواتین و حضرات کہہ دیتے ہیں کہ 2-3 خواتین و حضرات جو ہیں وہ ایشو یہ ہے جی, میں آپ کو سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ محمد نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی 2017, اس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچا, معاشی نقصان, جمہوری نقصان. پاکستان کا جو ہے نا جی وہ ایک اور لفظ رہ گیا, وہ کہتے ہیں دلدل عمرانی میں پاس دیا نا جی انہوں نے, کہ ہمیں اب اس دلدل میں اس طرح ڈال دیا کہ پاکستان کی خرابی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس خرابی میں جو بات ہمیں کم سمجھ آتی ہے, اس کا ذکر میں تو کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. عمران اس کی منسٹری میں تو سب لوگ جو ہیں وہ پاکستانیوں کی اس کمیونٹی کی تعریف کرتے ہیں. یہ آپ کی وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے یہاں مینلی تو دیکھیے قانون پر عمل درآمد جو ہے وہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. اگر نظر آتا ہے کہ ایک کمیونٹی ہے جو قانون پر عمل کر رہی ہے, دوسرا یہ کہ کاروبار کے ذریعے جاپان کی حکومت کو ٹیکس دے رہی ہے, تو اس سے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ اونچا ہوا ہے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. دوسرا جو اچھی بات ہے کہ نہ صرف یہاں بلکہ پاکستان میں بھی آپ سب لوگ کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے بہت میجر کنٹریبیوشنز ہیں PMLN جاپان کے, اس کے لیے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت فراخ دلی سے جب بھی پارٹی کو ضرورت پڑی ہے آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس سے بھی جو PMLN جاپان کا جو نام ہے وہ اونچا ہے, تمام PMLN مختلف ملکوں میں موجود ہیں. اس کے لیے بھی آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسرا آپ سب کو مبارک ہو جی, پرسوں کی جو اچھی خبر آئی, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ عدالت نے ہماری بہن ہیں, ہماری لیڈر ہیں مریم نواز صاحبہ سرخرو ہوئی, اور صرف وہ سرخرو نہیں ہوئی, اصل میں تو بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ